پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان پہلی باتوں سے درگزر فرما دیا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے بھی ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ یعنی جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کرنے کا کہا، اور نہ سائبہ یعنی جانور بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دینے کا کہا، اور نہ وسیلہ یعنی اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا کہا، اور نہ حام یعنی نر اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کا کہا، بلکہ کفر کرنے والے ہی ان کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آؤ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل ایمان میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر کے لیے نکلے ہوئے ہو اور اس حالت میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسرے غیر مومن لوگوں میں سے بھی 2 گواہ لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو جائے تو ان دونوں کو صلاۃ کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کو کسی قیمت کے بدلے نہ بیچیں گے، خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر یہ پتہ چلے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان کی جگہ دوسرے 2 ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا پہلے 2 نے حق مارنا چاہا تھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہی ہوں گے۔ اس طرح زیادہ قریب امکان ہوگا کہ وہ ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد اور قسمیں ان پر الٹی پڑ جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔